ویلکم ویورز. آج میں آپ کو میرے پاس بہت سے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ایج تو اتنی نہیں ہے لیکن ہماری ایڑیوں میں درد شروع ہو گیا ہے اور مجھے اس کی ای میلس بھی ایسی ملتی ہیں, خطوط بھی آتے ہیں بہت سے مریضوں کے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایڑیوں کا درد ہے, اور مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ریسنٹلی ایک پیشنٹ ہے, اس نے آ کے میرے پاس یہ رپورٹ کی کہ حکیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, نارمل ہوتا ہوں, فٹنس ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, کوئی تھکن نہیں, کوئی پین نہیں. لیکن جب میں صبح جاگتا ہوں تو میری ایڑیوں میں بڑا شدید درد ہوتا ہے, اور یہ جو درد ہے یہ درد ختم نہیں ہوتا, تو بہت دیر تک رہتا ہے. اس کے بعد میں جب چلتا پھرتا ہوں ایسے ایسے وہ درد ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے میرے ساتھ؟ تو میں نے جب اس کی کیس ہسٹری لی تو معلوم ہوا کہ وہ گائے کا گوشت استعمال کرتا ہے, مطلب بڑا گوشت استعمال کرتا ہے. تو یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو گائے کا گوشت کا استعمال کرنا ہے یہ اتنا زیادہ مطلب ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا جن کی ایڑیوں میں درد ہے, بلکہ میں ان لوگوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں جن کی عمر 20-25 سال سے اوپر ہو گئی ہے, ان کو بھی احتیاط کرنی پڑے گی. یہ احتیاط لازمی کرنی پڑے گی. آپ کو یہ بات اپنی گرہ سے باندھ لینی چاہیے, اپنے اصول بنا لینے چاہیے لائف کے, تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے. کہ بھی یہ حکیم میرے پاس جو اکثر پیشنٹس آتے ہیں, میں ان کو بنیادی اصول بتا دیتا ہوں. دوا تو دینی ہے اور شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو جو دوائی دیں وہ پراپر ہو, ریلیونٹ ہو اور صحیح دوا ہو, اوتھینٹک دوائی ہو. لیکن اگر ہم انہیں احتیاط ساتھ نہیں بتائیں گے تو بتائیں مسئلہ جوں کا توں رہے گا, فائدہ تو نہ ہوا نا انہیں. تو اس سے اچھا یہی ہے وہ میڈیکل اسٹور سے ٹیبلٹ لیں, کھائیں اور جان چھڑیں. تھوڑے دنوں بعد اگر پھر وہ گوشت کھائیں گے پھر وہی مسئلہ سامنے ہے, پھر کھا لیں. کب تک چلے گا ایسا؟ جب یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو پھر اور بھی بہت سے مسئلے بڑھ جاتے ہیں, یوریا بڑھ جاتا ہے اور مسئلے بڑھ جاتے ہیں, کڈنیز خراب ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں صحت کے حوالے سے. تو میرا آپ سے دوستانہ ایک مشورہ یہی ہے آپ کو برادرانہ, کہ آپ کو چاہیے کہ گائے کا گوشت جن دوستوں, جن بھائیوں کی, جن بہنوں کی ایڑیوں میں درد ہے, جن بچوں کی ایڑیوں میں درد رہتا ہے, ضروری نہیں ہے بڑوں کو, یہ بچوں کو بھی ہو جاتا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ گائے کا گوشت کا استعمال بہت کم کر دیں. نہ کریں تو بہتر ہے, چھوڑ دیں, بالکل ترک کر دیں. ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں. کیونکہ جب یہ گوشت ہم انسان کھاتے ہیں تو یہ اس میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. یہ بدن میں رات کے وقت جوڑوں میں یا ایڑیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس ایڑیوں میں بیٹھ جانے کے بعد معاملہ یوں ہوتا ہے کہ یہ جو ایڑیوں میں وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور درد شروع ہو جاتا ہے, چل نہیں سکتے لوگ. پھر ایسے ایسے ورکنگ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ خون میں شامل ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے معاملہ ہے کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو دوا کون سی استعمال کرنی ہے. بہت سمپل ہے, اس کی دوائی کا جو نسخہ ہے وہ آپ گھر میں خود بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ تیار اس کا کورس مل جاتا ہے. لیکن میں آپ کو جو نسخہ بتاؤں گا وہ بہت آسان سا ہوگا, کیونکہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا کہ وہ دوائی بنا سکے اور پراپر طور پہ صحیح نسخہ بنا سکے اور ارینج بھی کر لے. تو میں آپ کو ایسا آسان اور مختصر نسخہ جات آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں, جن کو استعمال کرنے سے اور جن کو بنانے میں دقت نہ ہو اور استعمال کرنے سے کوئی پرابلم نہ ہو. تو نسخہ آپ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے نمبر پہ یہ دیکھ لیں, یہ سونف ہے, یہ یوز ہوگی اس کے اندر. سونف کی جو کوانٹٹی ہے یہ آپ دیکھ لیں. سونف یہ اچھے والی آپ نے لینی ہے, صاف ستھری اور بالکل, اور اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دوسرا جوز اس کے اندر جو ڈلے گا وہ ڈلے گا آپ کا چوپ چینی. چوپ چینی بھی آپ نے کوانٹٹی جو ہے اس کی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. تو یہ جو دونوں اجزاء ہیں یہ آپ نے یوز کرنے ہیں.